امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ فرمایا ہم ضرور بل ضرور تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ جسے انعام دینا ہو اس سے امتحان لیا جاتا ہے، جس کو ڈگری دینی ہو، جس کو سند دینی ہو۔ جس نے ایم اے کی سند لینی ہے اس نے یہ ایم اے کا امتحان بھی دینا ہے، جس نے میٹرک کی سند لینی ہے اس نے ہی میٹرک کا امتحان بھی دینا ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے یہ بندگی کی سند کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے، اپنے قرب کا امتحان، اپنے قرب کا انعام، جنت کا انعام، پاکیزہ زندگی کا انعام۔ امتحان کیا ہے؟ ہم کیسے اس میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی، یہ جو چیزیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ انسان کو اللہ سے دور نہ کریں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ بس امتحان یہ ہے کہ بندہ حالات کا رد عمل کیا دیتا ہے، وہ جو رد عمل ہے وہی امتحان ہے۔ مصیبت آئی اور بندہ بھول گیا اپنے رب کو تو وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ رویہ جو ہے، رد عمل جو ہے تکلیف کے وقت، وہی امتحان ہے، وہی آزمائش ہے۔ وبشر الصابرین، مصیبت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو بندہ کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مصیبت آئی نمازیں بھول گیا، یاد ہی نہ رہی بندگی، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ یا پھر جو بندہ مصیبت سے پہلے غافل تھا، مصیبت آئی اس نے دھیان کیا کہ مصیبت دور کون کر سکتا ہے، اس نے اس رب کی بارگاہ میں سر جھکایا کہ مجھے معافی دے، میری مصیبت دور کر دے، تو وہ بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا کہ مصیبت کے وقت اس نے سرکشی نہیں اختیار کی بلکہ رب کی بارگاہ میں جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ یہ توبہ کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا وقت ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے کہ اگر طاعون کے مرض میں کوئی لوگ گھر میں صبر کریں، گھر میں بیٹھ جائیں، طاعون سے فوت نہیں ہوئے، محفوظ رہے، لیکن یہ جو انہوں نے صبر کیا ہے نا، اس پر بھی انہیں شہادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس وقت حکومت بھی اور پورا میڈیا بھی، علماء بھی، سب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، احتیاط کریں۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ غار حرا کی جو سنت ہے کہ میرے آقا کریم چند دن کا کھانا لے کے غار حرا میں تشریف فرما ہے، یا ام المومنین پیچھے سے کھانا لے کے حاضر ہو جاتی ہیں، چند دن حضور تنہائی میں گزارتے تھے۔ آپ اس خلوت کو یاد کرتے ہوئے گھر میں اپنے کمرے کو تنہائی کی جگہ گوشہ تنہائی مقرر کریں اور درود شریف پڑھیں۔ جو پچھلی نمازیں رہ گئی تھیں، جو آپ نے ادا نہیں کی، وہ قضا کر لیں۔ جو پچھلی نمازیں آپ کے ذمے ہیں وہ پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دینی اعتبار سے جو کمی ہے، نماز جنازہ یا دیگر دعائیں جو نہیں یاد، وہ یاد کر لیں۔ اس موقع کو مثبت طریقے سے استعمال کریں۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ عرض کروں گا، باہر نہ نکلیں بغیر ضرورت کے۔ کوئی اشد ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ورنہ آپ حکومت نے جو ہدایات دی ہیں ان کی پابندی کریں۔ اس میں نہ صرف آپ کا اپنا فائدہ ہے، پوری قوم کا فائدہ ہے، اس میں پوری ملت کا، انسانیت کا فائدہ ہے۔ اس وقت انسانیت کو بچانا یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ اور اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اسلام اور سلامتی ایک ہی چیز کے دو نام۔ کوئی شرعی زیادہ تشریحات کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ
اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں بھی زیادہ کوشش کریں تنہائی میں وقت گزاریں. باہر سے گھر آئیں تو آپ ہاتھ دھو کے پھر کسی چیز کو ہاتھ لگائیں. جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں وہ ساری احتیاطیں آپ اختیار کریں. دوسری بات یہ کہ ان حالات میں بھی اگر کسی کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ اندازہ کر لے کہ اس کا دل کتنا سخت ہو چکا ہے. اس وقت کون سا کام زیادہ ضروری ہے نماز سے بھی؟ آپ سارے کام چھوڑ دیں, نماز کو وقت پہ ادا کریں. ٹھیک ہے گھر میں ہی ادا کریں لیکن نماز کو وقت پہ ادا کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ مساجد میں بالکل مساجد کو بند نہیں کر دینا چاہیے, احتیاط کے ساتھ ان میں بھی جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے, چاہے چند لوگ ہی نماز کو ادا کریں. جمعے کی نماز کے لیے آپ احباب اگر آئیں تو پہلی تو کوشش یہ ہے کہ قریب جہاں بھی آپ کے جمعہ ہوتا ہے اگر وہیں ادا کر لیں ان دنوں میں تو یہ زیادہ احتیاط ہے. اور دوسری یہ کہ مساجد میں آئیں تو دروازے پر سینیٹائزر کا اہتمام ہو, لوگ ہاتھ صاف کر کے آئیں, گھر سے وضو کر کے آئیں. اور اگر اپنا مصلی ساتھ لے آئیں تاکہ زیادہ احتیاط ہو جائے. مسجد میں کسی کو پتہ نہیں کہ کون مریض آ کے نماز پڑھتا ہے, کون صحت مند آ کے نماز پڑھتا ہے, اس لیے اگر اپنا مصلی یا کوئی چادر کوئی کپڑا ساتھ لے آئیں اس کو بچھا کے اس پر نماز پڑھ لیں, پھر اپنے ساتھ ہی وہ کپڑا لے جائیں. اسی طرح اپنی ٹوپی بھی بعض مساجد سے استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی پتہ نہیں کس نے وہ ٹوپی استعمال کی ہو, تو اپنی ٹوپی کا اہتمام بھی کریں. مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو کپڑا سر ڈھانپنے کے لیے گھر سے لے کے آئیں, وضو گھر سے کر کے آئیں, ٹوپی کا اہتمام گھر سے کریں. دروازے سے مسجد سے گزریں سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر کے, اور پھر اپنا مصلی لائیں جس کو بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھ لیں. زیادہ دیر بے شک مسجد میں قیام نہ کریں, فرائض پڑھیں گھر چلے جائیں, سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. انسانی جان جو ہے اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اس وقت چونکہ بعض ادارے کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی اور پولیس والے بھی, فوج بھی, تو وہ بھی احتیاطیں کر کے ڈیوٹی تو دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ نہ کوئی فوجی باہر نکلے, نہ کوئی پولیس والا, نہ کوئی ڈاکٹر. وہ احتیاط کر کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ہمیں بھی احتیاط کر کے, انتہائی احتیاط کر کے نمازوں کے معمول کو بہرحال جاری رکھنا چاہیے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ماسک پہن کے نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, آج دوبارہ اس کو عرض کر رہا ہوں. ویسے میں خود بھی ماسک استعمال کرتا ہوں, ابھی بھی میں ماسک پہن کے ہی آیا ہوں, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ احتیاط جو ہے میں اس کے خلاف ہوں. میں خود بھی احتیاط کا درس دیتا ہوں اور اس پر بھی میرا 100% نہیں 1000% ایمان ہے کہ بیماری اسی وقت لگتی ہے جب اللہ کا امر ہوتا ہے. لیکن احتیاط کا حکم بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے ہی دیا ہے, ہمارے دین نے ہی ہمیں احتیاط کا راستہ دیا ہے. ماسک پہن کے نماز پڑھنے کے حوالے سے اکثر فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے کہ یہ اتار کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اگر اتنا ٹائٹ ہو کہ ہونٹ ہلاتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے آپ صحیح طرح تلاوت نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اتار دیں. یا پھر جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو ناک کی ہڈی کا لگنا ضروری ہے. کوئی اس طرح کا بنا ہوا ماسک ہے کہ جو ناک کی ہڈی پر چڑھا ہوا ہے اور آپ سجدہ صحیح طرح نہیں کر سکتے. جیسے کہ اینک پہن کے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اینک اگر پیشانی یا ناک کی ہڈی کو زمین پر نہیں لگنے دیتی تو پھر اینک اتار کے نماز پڑھی جائے. اور اگر اینک رکاوٹ نہیں بنتی, وہ ناک کی ہڈی یا پیشانی کو زمین پر مصلی پہ لگاتے ہوئے اینک رکاوٹ نہ بنے تو پھر اینک پہن کے نماز پڑھی جا سکتی. تو اسی طرح جو اس وقت حالات ہیں, اگر کوئی ماسک پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو ان دو احتیاطوں کو پیش نظر رکھے تو پھر وہ ماسک پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک تو تلاوت میں حرج نہ ہو, وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ ہونٹ نہ ہل سکتے ہوں.
یا پھر آسانی سے صحیح تلفظ کے ساتھ بندہ تلاوت نہ کر سکتا ہو پھر ماسک اتار کے پڑھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ناک کی ہڈی کو سجدے سے نہ روکے تو پھر وہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ ماسک اتار کے احتیاط اور بہت احتیاط، اس کے ساتھ دعا اور بڑے استغفار کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور مساجد میں نماز کے لیے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی نہ لائیں، اور جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ جو لوگ باہر سے آئے، اس بیماری کے وبا کے پھوٹنے سے بعد جو باہر سے آئے ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے، چیک اپ کروا کے، جب وہ اس سے کلیئر ہوں پھر مساجد میں آئیں، ورنہ وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ بھی مساجد کی طرف آئیں تو احتیاط کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ بچے اور بوڑھے وہ احتیاط کریں، وہ گھر میں نماز ادا کریں، اور اگر جو جوان لوگ ہیں لیکن ان دنوں میں وبا کے پھوٹنے کے بعد باہر سے آئے ہیں تو وہ پہلے اپنا ٹیسٹ کلیئر کروا لیں، اس کے بعد وہ مسجد کی طرف آئیں، ورنہ وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے بند کیے جائیں گے تو سمجھ لیں قیامت نزدیک، ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ جو حدیث ہے یہ غلط موقع پر پڑھی جا رہی ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ بند نہیں ہوا، کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چند لوگ طواف کرتے ہیں۔ عمرہ بند ہوا ہے اور احتیاط کے طور پہ عمرہ بند کیا جا سکتا ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن صرف تحقیق کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ نے ملتزم پہ تشریف لا کے کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے کعبے تو بڑی شان والا ہے، پر مومن تجھ سے بھی بڑی شان والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانی جان کی حرمت بڑی ہے۔ اور میرے آقا کریم نے جب حج فرمایا ہے تو خود آپ نے منا میں واپس تشریف لا کے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے فرمایا آج کون سا، تفصیل سے نہیں حدیث بیان کر رہا، صرف مسئلہ بیان کر، آج مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، دن بھی شان والا، مہینہ بھی شان والا، حج کا موقع ہے، شہر بھی شان والا۔ پھر آپ نے فرمایا جیسے یہ ساری چیزیں حرمت والی ہیں، اسی طرح مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت وہ بھی بڑی حرمت والی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی جو اہمیت ہے اسلام اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو انسانی جان کی جو اہمیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہی عرض کروں گا آپ سب لوگوں سے، یہ بحثیں ہم بعد میں کر لیں گے، اس وقت توبہ کا وقت ہے، معافی مانگنے کا وقت ہے۔